حضرت سلیمان کی انگوٹھی یہ صرف ایک پرانی کہانی نہیں بلکہ ایک ایسی داستان ہے جس میں طاقت، دھوکہ اور کچھ بہت گہرے راز چھپے ہوئے ہیں۔ تو آئیے مل کر اس پراسرار داستان سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ آخر حضرت سلیمان کے تخت پر کس کا جسم رکھا گیا تھا؟ وہ طاقت سے بھری انگوٹھی آج کہاں ہے؟ اور سب سے بڑھ کر کالے جادو کی شروعات آخر ہوئی کیسے؟ یہ وہ سوال ہیں جو صدیوں سے ذہنوں کو الجھا رہے ہیں۔ اچھا، اس پوری کہانی کو سمجھنے سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ حضرت سلیمان کی بادشاہت کیسی تھی۔ یہ کوئی عام سلطنت نہیں تھی بلکہ تاریخ کی شاید سب سے منفرد اور طاقتور حکومت تھی۔ سوچئے ذرا، ان کی حکومت صرف انسانوں تک محدود نہیں تھی، ان کا حکم جنوں پر چلتا تھا، ہوا اور سمندر ان کے قابو میں تھے، اور یہاں تک کہ ان کی فوجوں میں جانور بھی شامل تھے۔ تو چلے اب اس مشہور قصے کی طرف چلتے ہیں جس نے تاریخ میں اتنی جگہ بنائی ہے۔ یہ طاقت، فریب اور جلاوطنی کی ایک ڈراماٹک کہانی ہے۔ اس پوری داستان کا جو مرکز ہے نا، وہ ہے یہ انگوٹھی۔ مانا جاتا ہے کہ ان کی تمام تر طاقت اور پوری دنیا پر حکمرانی کا راز اسی انگوٹھی میں تھا، جس پر اسم اعظم کندہ تھا۔ لیکن جب اتنی بڑی طاقت ہو تو حسد کرنے والے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہاں کہانی میں انٹری ہوتی ہے ایک بہت چالاک جن کی، جس کا نام سخر تھا، اور اس کی نظر اس انگوٹھی پر تھی۔ تو اس جن کا پلان بڑا سیدھا تھا لیکن بہت خطرناک۔ پہلے اس نے انگوٹھی کی لالچ کی، پھر موقع دیکھ کر پیغمبر کو دھوکہ دیا اور انگوٹھی چرا لی، اور پھر اپنی شکل بدلنے کی طاقت کا استعمال کر کے وہ خود حضرت سلیمان بن بیٹھا اور تخت پر قبضہ کر لیا۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، انگوٹھی چوری ہو گئی، نبی جلا وطن، اور تخت پر قابض ہو گیا ایک بہروپیہ۔ تو اب صورتحال یہ تھی کہ ایک طرف اصلی بادشاہ حضرت سلیمان ایک مچھیرے کی زندگی گزارنے پر مجبور تھے، اور دوسری طرف وہ جن جو ان کے روپ میں تخت پر بیٹھ کر پوری بادشاہت چلا رہا تھا۔ اور یہ کوئی اچھی حکومت نہیں تھی۔ اس جن نے 40 دن تک زمین پر فساد مچایا، لوگوں کو شرک پر اکسایا، کالا جادو عام کیا، اور حضرت سلیمان کا نام جادو ٹونے سے جوڑ دیا تاکہ لوگ ان سے بدظن ہو جائیں۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ 40 دن کی اس تاریک حکومت کے بعد بادشاہ کی واپسی کا وقت آیا، اور وہ واپسی بھی بڑی معجزانہ تھی، جب انہیں ایک مچھلی کے پیٹ سے اپنی انگوٹھی واپس ملی اور انہوں نے اپنا تخت دوبارہ حاصل کر لیا۔ تو یہ کہانی تو بہت زبردست ہے نا؟ ایک بادشاہ کی واپسی کی داستان۔ لیکن ہر بڑی کہانی کی طرح یہاں بھی سوال اٹھتا ہے، یہ آئی کہاں سے؟ کیا یہ سچ ہے؟ قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر ملتا ہے، لیکن وہاں تفصیلات مختلف ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ سلیمان کو آزمایا گیا اور ان کے تخت پر ایک جسم رکھا گیا تھا، مگر وہ جسم کیا تھا یہ نہیں بتایا گیا۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ جو مشہور کہانی ہم نے سنی، جس میں ایک جن شکل بدلتا ہے، انگوٹھی چراتا ہے، کیا وہ کہانی قرآن سے ثابت ہے؟ جواب بالکل واضح اور سیدھا ہے، نہیں۔ قرآن میں اس کہانی کا کوئی ذکر نہیں۔ تو پھر یہ کہانی آئی کہاں سے؟ علماء اسے اسرائیلیات کہتے ہیں، یعنی یہ وہ قصے کہانیاں ہیں جو یہودی اور عیسائی روایات سے مسلمانوں میں آ گئیں۔ یہ دلچسپ ضرور ہیں، لیکن یہ تصدیق شدہ اسلامی تعلیمات کا حصہ نہیں ہے۔ تو پھر اسلامی نقطہ نظر کیا ہے؟ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اصل کہانی اس مشہور قصے سے بہت مختلف ہے۔ قرآن اس بات کو بالکل صاف کر دیتا ہے۔ آیت میں واضح طور پر فرمایا گیا کہ حضرت سلیمان نے کفر نہیں کیا، بلکہ یہ شیطان تھے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وہ جادوگر نہیں تھے بلکہ جادو کے خلاف تھے۔ تو کہانی یہ نہیں کہ وہ جادو کا شکار ہوئے، بلکہ وہ تو جادو کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ انہوں نے ایک مہم چلائی، جنوں اور شیطانوں سے جادو کی تمام کتابیں اور تحریریں چھین لیں، انہیں ایک صندوق میں بند کیا اور اسے اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا تاکہ یہ علم دنیا سے ختم ہو جائے۔ لیکن ان کے انتقال کے بعد شیطانوں نے اپنا کام دکھایا۔ انہوں نے لوگوں میں یہ بات پھیلا دی کہ سلیمان کی طاقت کا راز تخت کے نیچے ہے۔ جب صندوق نکالا گیا تو اس میں سے جادو کی وہی کتابیں نکلیں، اور یوں یہ علم دوبارہ دنیا میں پھیل گیا۔ تو یہ سب جاننے کے بعد ہمارے سامنے دو بڑے سوال بچتے ہیں، دو ایسے راز جو آج بھی قائم ہیں۔ پہلا سوال تو ظاہر ہے کہ وہ مشہور انگوٹھی آخر گئی کہاں؟
اسلامی روایات کے مطابق وہ انگوٹھی ہمیشہ کے لیے غائب نہیں ہوئی، بلکہ اس کا دوبارہ ظاہر ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دابت الارض کے ساتھ یہ انگوٹھی واپس آئے گی، تب تک اس کا مقام تاریخ کے سب سے بڑے رازوں میں سے ایک ہے۔ اور یہ ہمیں اپنے آخری اور شاید سب سے اہم سوال پر لاتا ہے۔ اس جادو کا کیا بنا جسے حضرت سلیمان نے دفن کیا تھا؟ وہ کون سی کتاب ہے جسے دنیا کی سب سے خطرناک کتاب کہا جاتا ہے اور جسے پڑھنے سے آج بھی منع کیا جاتا ہے؟